الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في شان حبيبه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح أو تمسي ليس في قلبك غش لأحد. ثم قال يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کو بنانے والا بھی ہے، اس کو چلانے والا بھی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، میں یہ نہ سمجھوں کہ میں دنیا کو چلا رہا ہوں، میں گھر کو چلا رہا ہوں، میں خود چل رہا ہوں، میری آنکھ خود دیکھ رہی ہے، میرے ہاتھ خود پکڑ رہے ہیں، میری صلاحیتیں خود بخود کام کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہیں۔ ان کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑتے ہیں۔ آپ نے کتنے ایسے صاحب العین دیکھے ہوں گے، آنکھوں والے دیکھے ہوں گے، ان کی آنکھیں بظاہر ہوتی ہیں، بظاہر بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، انہوں نے لباس بھی پہنا ہوتا ہے، لیکن اس ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ کتنے آپ نے خوبصورت لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو ان کا سراپا بہت خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے میں پورے انسان لگتے ہیں، لیکن وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے کان ہوتے ہیں، وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کی زبان ہوتی ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ وہ اللہ ہے کیسا؟ وہ خود ہی بتاتا ہے کہ میں نے زمین کو، آسمان کو فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خود اللہ کریم اعلان کرتا ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ میں بنانے والا ہوں، اس کو میں چلانے والا ہوں۔ کتنی زمینیں ایسی ہیں، ایک ہی کھالا ہوتا ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک زمین بہت اچھی فصل دیتی ہے، ایک بنجر ہو جاتی۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ ان کے اندر تناسب میں نے رکھا ہوا ہے، مرد عورت کے اندر تناسب میں نے رکھا ہوا ہے۔ تم میری خلقت ہو، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے سورج کو پیدا کیا ہے، یغشی اللیل، وہ دن کے اوپر رات کو چڑھا دیتا ہے، ویغشی النہار، پھر رات کے اوپر دن کو لے آتا ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ الا لہ الخلق والامر۔ ایک سوال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا سٹرکچر کون بنا سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا یہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہی ہے ایک برکت والی ذات جو اتنا نظام بنا سکتی ہے۔ پھر آگے اور فرمایا الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کے فرش کو دیکھتے ہو، یہ بچانے والا کون ہے؟ والجبال اوتادا، تم پہاڑوں کے سینوں کو آسمانوں کی بلندیوں تک چھوتا دیکھتے ہو، ان کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، تم دن بھر کام کرتے ہو، رات کو تھک جاتے ہو، یہ رات کا لباس تمہارے لیے بنانے والا کون ہے؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کی روشنی لانے والا کون ہے؟ دھند ہوتی ہے تو آدھا کاروباری زندگی متاثر ہو جاتا ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے تو آدھا نظام زندگی متاثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، رات کے پیچھے دن کو لانے والا کون ہے؟ اللہ فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور پھر فرمایا میں نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ ایک سیریز ہے 30ویں پارے کے اندر، شروع سے آخر تک اللہ کریم بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں بنایا، کیسے بنایا۔ ان میں ایک بات یہ بتائی
کہ میں نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، نسبت بنائی ہے مرد اور عورت کی۔ آپ کائنات میں غور کریں، کائنات میں تدبر کریں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، آپ کو ہر چیز کا جوڑا جوڑا نظر آئے گا۔ مرد عورت کا جوڑا، ماں باپ کا جوڑا، شوہر بیوی کا جوڑا، بہن بھائی کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا، خوشبو اور بدبو کا جوڑا، آسمان اور زمین کا جوڑا، سورج اور چاند کا جوڑا، روشنی اور اندھیرے کا جوڑا، جہالت اور علم کا جوڑا، مذکر اور مؤنث کا جوڑا، پھول اور خوشبو کا جوڑا، پہاڑ اور ندیوں کا جوڑا، سمندر اور دریاؤں کا جوڑا، ریت اور صحرا کا جوڑا۔ یہ سارے جوڑے جوڑے کائنات کے اندر اللہ نے بنائے ہیں، اور ساتھ بتا بھی دیا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے اس پوری کائنات کو جوڑوں جوڑوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ اتنا کچھ بنانے کے بعد وہ رب کریم مجھ سے بھی، آپ سے بھی، اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسان سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ کس لیے بنایا ہے؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے کہ انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے، اگر یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا ہے تو انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور زندگی عبادت کے بغیر شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ تو اتنی بڑی جو ذات ہے، جو اتنی وفا کر رہی ہے، جو اتنا خیال کر رہی ہے میرا اور آپ کا، یہ نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے کہ اللہ سب کچھ ہمیں خود ہی سجھا رہے ہیں، سب کچھ خود ہی بتا رہے ہیں، سب کچھ خود ہی بنا رہے ہیں۔ اب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے تو اسے کون تعلیم دیتا ہے؟ کوئی دینے والا نہیں۔ وہ جب باہر نکلتا ہے اسے کون بتاتا ہے کہ جب تجھے بھوک لگتی تم نے رونا ہے، اور جب تجھے بھوک لگتی تو تم نے دودھ کیسے پینا ہے، تم نے پاؤں کیسے ہلانے؟ یہ کون ہے تعلیم دینے والا؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں پہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں تک اندھیروں کے اندر 7 تہوں کے اندر آپ کو رزق دے سکتا ہے، آپ کو روٹی کھلا سکتا ہے، آپ کے پیشاب پیخانے کا انتظام کر سکتا ہے کہ، اور جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کا طریقہ بتا سکتا ہے، آپ کو رونے کا انداز سکھا سکتا ہے، اور جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو عقل دے سکتا ہے، شعور دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ ایسا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس اللہ کو بھول جاتے ہیں اور رزق کمانے دوڑتے ہیں؟ پھر نماز بھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی جاتی ہے، رشتہ داریاں بھی جاتی ہیں، پھر سب کچھ ہم چھوڑ چھاڑ کے دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ جس نے آپ کو کھڑا کیا، جس ہستی نے، اس ہستی کو ہم بھلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی یہ سوال اٹھایا صحابہ کے سامنے، اور سارے زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک دوسرا نقطہ بیان کیا، وہ یہ تھا کہ اتنا کچھ اگر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو اس کا پھر اللہ کچھ بدلہ بھی مانگیں گے۔ اتنی جو نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اعلان کیا اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ کے اندر 20,000 کروڑ خلیے ہیں، کچھ سال پہلے کی ریسرچ ہے۔ ایک آنکھ کے اندر 20,000 کروڑ خلیے ہیں، اور ان کے اندر آگے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں شاخیں ہیں، اور ایک شاخ ایک سیکنڈ کے اندر 20,000 دفعہ حرکت کرتی ہے۔ یہ کون ہے نظام بنانے والا؟ کورونا جب عروج پہ تھا، جب کورونا پیک پہ تھا، تو آکسیجن کا سلنڈر 12,000 تک بکتا رہا، سب کو پتہ ہے۔ اور یہ آکسیجن میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے کہ جب بندہ لیٹا ہوتا ہے تو آکسیجن کا لیول اس کا اور ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کو آکسیجن اور لیول کی چاہیے ہوتی ہے، جب ذمہ دار کام کر رہا ہے، کھلاڑی کھیل رہا ہے، مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کا انرجی زیادہ لگتی ہے، اس کا آکسیجن کا لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے جسم کے اندر پیرامیٹر لگانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ بغیر پیسے کے، بغیر فیس کے آپ کو آکسیجن دے رہی ہے۔ ہر وقت اس کی رحمت نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بہت بڑی غلطی پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے بے وفائی کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ کہ وہ اللہ جس نے آپ کو اتنا بڑا نبی دے دیا، اتنے بڑی نبی کی امت میں پیدا کر دیا، تو ہم اس دو ذاتوں سے کبھی نہیں بھاگ سکتے، ایک اللہ سے، ایک رسول اللہ سے۔ دوسری بات کہ اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا نماز عبادت ہے؟ کیا حج عبادت ہے؟ کیا زکوٰۃ عبادت ہے؟ کیا عمرے پہ چلے جانا عبادت ہے؟ کیا صدقہ کر دینا عبادت ہے؟ عبادت کیا ہے؟ وَمَا الْعِبَادَةُ، صحابہ نے سوال کیا عبادت کیا ہے؟
इबादत ये है कि ज़िंदगी का कोई भी काम हो अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक कर लो, इबादत ही है। सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास बंदा आया, आप इबादत कैसे करते हैं, कितने वक्त में करते हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि 24 घंटे ही करते हैं। यहूदी था, हैरान हो गया, आप 24 घंटे इबादत कैसे करते हैं? हम तो 2 दिन टाइम इबादत करके थक जाते हैं, हम 5 वक्त भी नहीं कर सकते। सैयदना अली, जिसको अल्लाह के नबी ने मिंबर पे बैठे हुए हैं, हज़रत अली पास बैठे, आपके हाथ को पकड़ा, यूँ खींचा, सीने पे रखा, ऊपर अपना दूसरा हाथ रखा, फरमाया लोगों सुनो, अली मेरा भाई है, अली जन्नत में मेरे साथ यूं ही उठेगा। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी ज़ात, उनकी बीवी सैयदा फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, उनके लख्त जिगर जन्नत के नौजवानों के सरदार, और जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर जन्नती होने की बशारतें दे दी, वो कह रहे हैं कि हम 24 घंटे इबादत करते हैं। वो यहूदी हैरान परेशान खड़ा है, आप 24 घंटे इबादत कैसे करते हैं? तो आपने फरमाया अगर मैं बैतुल खला भी जाता हूँ तो अपने हबीब के तरीके के मुताबिक जाता हूँ, मेरा पेशाब करना भी इबादत बन जाती है। मैं खाना खाता हूँ अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक खाता हूँ, मेरा खाना खाना भी इबादत बन जाती है। तो इबादत का मफ़हूम बहुत बड़ा है, लेकिन उसको 2 जुमलों में बंद किया जाता है। हर काम में अल्लाह की रज़ा देखो, अपने नबी, अपने हबीब, अपने प्यारे रसूल की सुन्नत देखो, तुम सीधे रास्ते पे हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने जो 2-3 आयात पढ़ी हैं, उनमें से एक तो ये था कि अल्लाह ने हमें दुनिया में खेलने के लिए, कूदने के लिए और सिर्फ दुनिया बनाने के लिए नहीं भेजा। ये निज़ाम ज़िंदगी है, ये साथ साथ लेकर चलना है, लेकिन मकसद ज़िंदगी को निज़ाम ज़िंदगी पे कुर्बान नहीं करना। मकसद ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करना है। ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी है कि हम जीने के लिए, रहने के लिए छत बना सकें, जीने के लिए अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। कितना ही बेवकूफ़ होगा वो आदमी जो अपनी ज़रूरत को मकसद पे कुर्बान कर दे, अपने मकसद को ज़रूरत पे कुर्बान कर दो। कोई बंदा पढ़ने जाता है, कोई हम बाज़ार काम से जाते हैं, हम काम से तो ये गए कि बाज़ार से सौदा सलफ़ लेकर आएंगे। बाज़ार जाना, सौदा सलफ़ लेना हमारी मकसद था। बाज़ार जाके वहाँ भूख लगी तो हमारा खाना एक ज़रूरत है। तो कितना बेवकूफ़ आदमी होगा जो बाज़ार जाए और सारे पैसों की चीज़ें खा के वापस लौट आए, और जब सौदा सलफ़ लेकर आना था, जो सामान लेकर आना था, वो साथ ना लेकर आए, तो घर वाले भी कहेंगे तो बड़ा बेवकूफ़ है। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, यही हमारा ज़िंदगी का सर्कल है। हमें दुनिया में अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा, अपनी इबादत के लिए भेजा, और हमारा दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह को राज़ी करना था। अब ज़रूरियाती ज़िंदगी चूँकि साथ साथ थी, लिहाजा हमने आने के मकसद को ज़रूरियात पे कुर्बान नहीं करना, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करना, लेकिन मकसद को सामने रखना है। और दूसरा, हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अजीम निस्बत के साथ जोड़ा। वो निस्बत कौन सी है? वो नबी और उम्मती की निस्बत है। और हमारे पैगंबर तमाम नबियों के सरदार, ये उम्मत यानी हम तमाम उम्मतों की सरदार। हम सबसे आखिर में आए, जब जन्नत का फ़ैसला होगा तो सबसे पहली हस्ती जो जन्नत के अंदर कदम रखेंगे वो मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। और उनके बाद जो जन्नत में जाएगा वो उम्मत मुहम्मदिया होगी। अब आप अपनी निस्बत देखें, आप अपना मकाम देखें, हम अपने आप को देखें कि हमारी निस्बत किस हस्ती के साथ जुड़ी है। हमारी ज़िम्मेदारी भी उतनी बढ़ गई। ये हमारी बहुत बड़ी अल्लाह ने खुशकिस्मती है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, आपकी उम्मत में पैदा किया। वो नबी ऐसे हैं कि जो बड़े बावफा थे, जो बड़े बावफा थे, जो बड़े बावफा थे, जो एक एक तरीका ज़िंदगी का हमें सिखा कर गए हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उनका लम्हा बलम्हा मेरी और आपकी फ़िक्र में गुज़रता था। उनका पल बपल मेरी और आपकी फ़िक्र में गुज़रता, मौजूदा उम्मत की फ़िक्र में गुज़रता था, और आने वाली उम्मत के लिए भी आप रोते थे, आप तड़पते थे, आप आंसू बहाते थे। और इतना मेरे और आपके नबी जाग रहे हैं एक रात, इतनी इबादत कर रहे हैं, इतनी इबादत कर रहे हैं। सूरह वद्दुहा जब नाजिल हुई, इसका एक पस मंज़र था, 2 पस मंज़र थे। एक ये था कि जब आपने पहले नबूवत का ऐलान फरमाया मक्का के अंदर, तो चंद दिनों के लिए वही आई, फिर वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। उधर से अहले मक्का आपको मजाक करते थे, आपको तकलीफ़ें देते थे। अब आप एक दफ़ा जब घर तशरीफ़ लाते हैं तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रब आपसे नाराज़ हो गया? वही का जो सिलसिला बंद हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रब आपसे नाराज़ हो गया? और दूसरा ये था कि एक दफ़ा जिब्रील अमीन आए, और उन्होंने आकर, वो आए तो बड़े परेशान थे,
تو آپ نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہنم کو دیکھ کے آ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسی جہنم؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسی ہے نہ وہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کی متحمل ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتی، نہ کوئی دل برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی کیفیت بیان کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں کون جائے گا؟ نافرمان جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کیا میری امت بھی جائے گی؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کے نافرمان بھی جائیں گے۔ یہ بات ہوئی اور وہ چلے گئے۔ میرے نبی اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں اور وہ دن آپ نے پورا اللہ کی عبادت میں رو رو کے گزارا، مسجد نماز پڑھانے نہیں آئے، پورا رو رو کے دن گزار دیا۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تشریف نہیں لا رہے، انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھیجا کہ آپ اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی ہیں، آپ جا کر پتہ کریں کیا وجہ ہے، طبیعت تو خراب نہیں، کوئی ہم سے ناراضگی تو نہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دروازے پہ دستک دی، 3 دفعہ دستک دیتے تھے، جواب نہیں آتا تو لوٹ آتے تھے، لوٹ آئے جواب نہیں آیا، اللہ کے نبی عبادت میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر کو بھیجا، وہ گئے، 3 دفعہ انہوں نے بھی دستک دی، جواب نہیں آیا، وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ پھر حضرت علی گئے کہ آپ جائیں، آپ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جائیں۔ وہ گئے، جواب نہیں آیا، واپس آ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں، آپ بیٹی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، تو ان کو بلایا گیا، وہ آتی ہیں۔ تیسرا روز 3 دن وہیں عبادت میں رونے دھونے میں گزر گئے۔ وہ آتی ہیں تو انہوں نے آ کے جب دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی دستک تک کو پہچان جاتے تھے، دستک تک کو پہچان جاتے تھے کہ یہ دستک، یہ دروازہ بجانے کا انداز میری لخت جگر میری بیٹی کا ہے۔ وہ آئیں تو دروازہ کھولا اور دیکھا کہ میرے ابا جان رو رہے ہیں، آنکھیں سوج چکی ہیں، پاؤں پہ ورم آ چکا ہے کھڑے ہو کے۔ تو انہوں نے پوچھا ابا جان یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ 3 دن سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ جہنم میں میری امت بھی جائے گی، میں اس دن سے رو رو کے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگ رہا ہوں، جب تک میرا اللہ میری امت کے لیے مجھے خوشخبری نہ دے گا تو میں اسی طرح رو 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 کے اپنی جان اللہ کے حوالے کروں۔ سیدہ فاطمہ گئی تو جبریل امین آ گئے سبحان اللہ، اور آ کر یہ سورہ لے کر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اے میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی مجھے قسم ہے، واللیل اذا سجا، آپ کی خوبصورت کالی زلفوں کی جو رات کی مانند چھا جاتی مجھے ان کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں نہ بے وفائی کی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا عنایت کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر پوچھا یا اللہ میں کیسے راضی ہوں گا؟ فرمایا آپ جو کہیں گے میں وہ کر دوں گا۔ اور پھر آپ نے کہا تھا اللہ کریم میری امت کو جہنم میں نہ بھیجنا۔ وہ میرے بھائیوں کون سی امت تھی؟ وہ میں بھی تھا، آپ بھی تھے، آپ کے آنے والی نسلیں بھی ہوں گی، ان کے آنے والی نسلیں بھی ہوں گی۔ امت دیکھیے امت کیا کر رہی ہے، امت نے تو اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ تو دنیا میں بھی وفادار ہے اور آخرت میں بھی وفادار رہے گا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری پڑھیں، کبھی موقع ملے تو کبھی کوئی آپ کو سنائے تو صحیح دین کی بات، صحیح مفہوم، صحیح آپ کے پیغمبر کی سیرت، صحیح آپ کے پیغمبر کی صورت آپ دیکھیں صحیح بخاری۔ کل قیامت کا منظر بپا ہوگا اور ہر نبی کہہ رہا ہوگا رب سلم سلم رب نفسی نفسی، اے اللہ بس مجھے بخش دے، مجھے بچا لے، میں کسی کی سفارش نہیں کرتا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، اللہ مجھے بچا۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام رب نفسی نفسی، اتنا وہاں پہ ہیبت ہوگی جہنم کی،
اتنی ہیبت ہوگی جو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قرآن کہتا ہے کہ ایسا دن ہوگا سارے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے, سارے نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوں گے, کسی کی ہیبت, کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی نگاہیں بھی اٹھا لے, کوئی اوپر بھی دیکھ لے. اللہ کے جلال ہوگا, اللہ کی عظمت ہیبت پہ ہوگی, اللہ کا غصہ ہیبت پہ ہوگا, اور سارے نبی بھی گردنیں جھکائے ہوں گے, فرشتے بھی گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے, روح الامین بھی گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے. سارے نبی اور ساری امتیں وہاں خوف سے کانپ رہی ہوں گی. اور لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں دنیا میں انسان نہ بنایا جاتا, میں کوئی خاک کا ذرہ ہوتا, میں کوئی لکڑی, میں کسی درخت کی ٹہنی ہوتا, میں کسی شاخ کا پتا ہوتا, کہ میں دنیا میں ختم ہو جاتا, دنیا میں بھسم ہو جاتا, میں جلا دیا جاتا, میں ہوا میں اڑا دیا جاتا. یا لیتنی کنت ترابا, مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, کیونکہ آج نہ مٹی سے حساب ہوگا, نہ پتوں سے حساب ہوگا, نہ لکڑیوں سے حساب ہوگا, نہ جانوروں سے حساب ہوگا, نہ پرند اور چرند سے حساب ہوگا. آج حساب ہونا ہے تو انسان کا ہونا ہے, کیونکہ انسان کو فضیلت دی گئی تھی والتین والزیتون وطور سینین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ساری مخلوق اس وقت 18,000 مخلوقات ہیں دنیا میں, سب کے اوپر اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اور میری آنے والی نسلوں کو سردار اور افضل بنایا ہے. یہ انسان کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا, میں پیدا ہی نہ ہوتا, میں انسان ہی نہ بنتا ہے. دیکھیں ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, تو وہاں سب برابر ہوں گے. وہاں بلال حبشی بھی اسی صف میں ہوں گے, اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی اسی صف میں ہوں گے, بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے. تو وہ ایسا جو منظر ہے, وہاں پہ سارے نبی 1,44,000 کم و بیش رب نفسی نفسی, نوح نجی اللہ رب نفسی نفسی, ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں وہ کہیں گے رب نفسی نفسی, یوسف سب سے حسن و جمال والے وہ بھی کہیں گے رب نفسی نفسی, یعقوب علیہ السلام جو صبر و رضا والے تھے وہ بھی کہیں گے رب نفسی نفسی, موسیٰ جو کلیم اللہ تھے چھوٹی چھوٹی بات اللہ کے سامنے پیش کر دیتے تھے, یا اللہ اب کیسے ہوگا, یا اللہ میں کیا کروں, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, اتنی کلیمی کا رشتہ, تو وہ بھی کہیں گے رب نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام جو زہد و تقویٰ میں سب سے بلند تھے, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں رب نفسی نفسی, بھائی میری جان اللہ مجھے بخش دے, میں اپنی اماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, تو امتیں نگاہیں وہ دیکھیں گی بھی سفارش کون کرے گا. اس ہنگامہ نفسی نفسی میں میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, اس ہنگامہ نفسی نفسی میں ایک آواز, ایک صدا درد کے ساتھ گونج رہی ہوگی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. یہ وفا کرنے والا کون ہے, کون ہے یہ ہستی؟ لوگ دیکھیں گے سارے نبیوں کی امتیں, سارے نبی, کیا جب ہر کوئی اپنی اپنی کو پڑھائے, یہ امت امت کو پکارنے والا کون ہے؟ لوگ دیکھیں گے وہ ہوں گے محمد مصطفیٰ. وہ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ کون ہوں گے جن کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ ہستی کون ہوگی جس کو قرآن نے کہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. وہ کون ہوگا جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ ہستی کون ہوگی جی جس کو قرآن نے کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. وہ کون ہستی ہوگی جس کو قرآن نے کہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی. وہ کون ہوگا جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. وہ کون ہوگا جس کو اللہ نے خود کہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. وہ کون ہوگا جس کو قرآن نے کہا ہے
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، وہ کون ہوگا جس کو قرآن نے کہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، وہ کون ہوگا قرآن نے جسے کہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ وہ ایک ہی ہستی ہوگی۔ کتاب فطرت کے علامہ اقبال نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں یا رسول اللہ تیرا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کو خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نگاہ بخش فروغ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، یہ دنیا کو وجود نہ ملتا، سورج کو روشنی نہ ملتی، چاند کو حسن نہ ملتا، ستاروں کا یہ خوبصورتی کا منظر نہ بنتا، آسمان کو بلندی نہ ملتی، زمین کو پھیلاؤ نہ ملتا، باغ کو بلبل نہ ملتی، بلبل کو نغمہ نہ ملتا، نغمہ میں خوبصورت رعنائیت پیدا نہ ہوتی، پھول کو رنگت نہ ملتی، رنگت میں خوشبو نہ پیدا کی جاتی، دریا کو تو طغیانی نہ ملتی، سمندروں کو طوفانی نہ ملتی، اور یہ جو پہاڑوں سے آبشاریں گرتی ان کو حسن نہ ملتا، امت کو وجود نہ ملتا۔ یا رسول اللہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے، آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی ہستی کے ساتھ میری اور آپ کی نسبت ہے، کتنی بڑی ہستی کے ساتھ نسبت ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پیاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو وہی ایک آسرا ہے۔ کیوں جی صاحب، ہمارے پاس وہی ایک آسرا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری تو صبح بھی نافرمانی میں، شام میں بھی نافرمانی میں، میرا جوان بھی نافرمان، میرا بوڑھا بھی نافرمان، میری ماں بھی نافرمان، میری بہنیں بھی ہر گھر میں نافرمانی۔ اس حبیب کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے۔ مسجد نوحہ گناہ ہے، دینی مدارس نوحہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، گانے گانے والے لاکھوں ہیں، قرآن سنانے والا کوئی نہیں، گانے سنانے والے لاکھوں ہیں، اور قرآن کو کھولنے والا کوئی نہیں، موبائل کھولنے والے ہزاروں ہیں، اور مسجد کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، یہاں پہ کھیل کے میدان آباد کرنے والے لاکھوں نوجوان ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے نبی نے، میرے نبی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ میرا نواسہ حسین، میرا چھوٹا نواسہ علی الاصغر، علی الاکبر، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم میرے دین کے لیے انہوں نے کربلا کی تپتی ریت کو اپنے خون سے رنگین کر دیا تھا، اور کربلا کی تپتی ریت پر بھی سجدہ کر کے انہوں نے بتایا تھا کہ یوں بھی پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کے حکم کو زندہ کیا جاتا ہے، یوں بھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا، میرے پاس کیا جواب ہوگا، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جی میری پانی دی واری سی جی میں دان نماز نہیں پڑھی، میرا جی سیزن تھا جی کپاس کا، میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی، میرا گندم کا سیزن تھا میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی، وہ جی سردی تھی میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائیوں، مسجد میں سردیوں میں گرم پانی ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، کولر ہوتے ہیں، پنکھے ہوتے ہیں۔ کربلا کی ریت کے سجدے کو بھی یاد کرو، اپنی مسجد کی نرم و نازک چٹائی کو بھی یاد کرو، اور پھر میرے نبی اگر اپنے نواسے حسین کو پکڑ کے میدان محشر میں لے آئے اور مجھے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ بھائی میرا تو یہ نواسا یوں کربلا کی ریت کو بھی سرخ کر کے آیا تھا اور سجدہ دے کر آیا تھا، اور تمہیں تو اپنی دنیا سے فرصت نہیں۔ تو ہم نے میرے بھائیوں، پہلی بات کہ ہم دنیا میں اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سیرت کا بھی کوئی گوشہ بھی نہیں کھولا، سیرت کا تعارف کروایا ہے، ایک نسبت کو بیان کیا ہے کہ نبی اور امتی کی نسبت کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 25 آیات پڑھی ہیں، ایک ایک آیت پہ 2 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، اتنی آپ کے پیغمبر کی شان ہے، اتنی شان۔ تو جس کی اتنی بڑی شان ہو، جس کی اتنی بڑی تعریف کی ہو اللہ تعالیٰ نے، تو ہماری جب اس کے ساتھ نسبت بن گئی تو جناب ہم دیکھیں کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ چلتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اس کا پروٹوکول بڑھ جاتا ہے، وہ جس بندے کے ساتھ جا رہا ہے ان پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے نبی بہت بڑی ہستی ہیں، ہم ان کے ساتھ چلے ہیں تو ہم نے بھی وفا کرنی ہے میرے بھائی۔ اور آخری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات سکھائی تھی جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے فیملی سسٹم میں جس کا بڑا فقدان ہے۔ یہ آج کی اس
سیمینار کا، اس محفل کا میسج سمجھ لیں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا وجود دیا ہے تو اس کا کچھ تقاضا بھی ہے، وہ ہے کیا؟ 5 منٹ لگتے ہیں نماز پہ، نماز کی کوشش کریں، نماز کی۔ اب ہم سے شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ اپنی نسلیں تم کربلا کے میدان میں جا کر ذبح کرواؤ، ہم سے شریعت یہ تقاضا کرتی بس اذان ہو تو خود بھی مسجد میں جاؤ اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، نسلیں بھی فرما بردار رہیں گی، آپ کے رزق میں برکت بھی رہے گی، آپ کی شان بھی اللہ کے ہاں بڑھتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں جو بندہ دیندار ہوتا ہے اس کی زندگی اللہ سکون سے بھر دیتا ہے، سکون سے بھر دیتا ہے۔ اور سکون کیا چیز ہوتی ہے؟ زیادہ پیسوں کا مل جانا سکون نہیں ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے گھر کا مل جانا سکون نہیں ہے۔ آپ ڈھونڈیں آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو ایک وقت کی سوکھی روٹی کھا کر بھی کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آپ کو ایک چٹائی پہ لیٹ کر بھی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اتنی خوبصورت نیند آئی تھی کہ اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ اگر سکون پیسے کے اندر، ظاہری چیزوں کے اندر، بڑے مکان کوٹھی کے اندر اور بڑی گاڑی کے اندر ہوتا تو پھر یہ سب چیزیں اللہ اپنے نبی کو پہلے دیتے۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ 3 دن گھر میں فاقہ، 3 دن روٹی نہیں پکی گھر میں۔ اور تیسرا دن جب نکلا، حضرت عمر کا نام سنا، ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، وہ ساتھ تھے۔ آپ جب گھر سے نکلے مسجد نبوی آئے تو مسجد میں دیکھا مسجد میں بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی کے سامنے اس طرف جہاں پہ آج کل باب بلال ہے، بلال بازار ہے، مسجد بلال، اس طرف ایک باغ تھا ایک انصاری کا، تو آپ ادھر جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ جن کی قسمیں اٹھا رہے، جن کے اللہ بالوں کی قسمیں اٹھا رہے، جن کے چمکتے دانتوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہے۔ عبداللہ بن عمر کو ساتھ پکڑا اور جا رہے ہیں، اور وہاں دیکھا تو ایک باغ کے پہلے کھالا بنا ہوا تھا، وہاں پہ ایک کھجور کا درخت تھا اور اس سے کھجوریں نیچے گری ہوئی تھی، اور آپ نے وہ کھجور اٹھائی اور اس کو صاف کیا، اور عبداللہ چھوٹے تھے، عبداللہ آپ کھاؤ گے؟ تو لکھنے والا لکھتا ہے کھجور کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، تو بچے تھوڑے نخرے والے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ نے وہ کھجور اپنی مبارک چادر سے صاف کی، اپنے منہ میں ڈالی اور حضرت عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا والذی بعثک بالحق یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمر، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، 3 دن سے میرے پیٹ میں کوئی چیز نہیں، 3 دن میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، 3 دن سے میں کچھ نہیں کھایا۔ اگر دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ احد کے فرشتہ آ گئے، یا رسول اللہ آپ کہیں احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ مجھے نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں میں 1 دن کھاؤں، 1 دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں کھا کے اللہ کا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں اس دن بھی میں اللہ کی حمد کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور میں کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، اخلاقیات ہماری برباد ہو چکی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی خطبے میں، اس کا ترجمہ کر کے پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، چھوٹے 5-6 سال کے تھے، جب ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کی والدہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر آئیں، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے انس، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، یہ یتیم ہے، تو انہوں نے آگے شادی کر لی تھی، ایک صحابی تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ، کہ یہ اب اس کا باپ نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی سے تعلیم سے۔ انہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال آپ کے نالین پاک سیدھے کیے، آپ کے کپڑے دھوئے ہیں، آپ کی مبارک چادر اٹھائی ہے، آپ کے امامے کو دھویا ہے، آپ کے لیے پانی پیش کیا ہے، آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیش کی۔ آپ گھر سے باہر جاتے، گھر میں آتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تھے، اور ان کی والدہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ سلیم کے گھر آپ کبھی کبھی جاتے تھے، وہاں دوپہر کے لیے آرام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ دوپہر کو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ سوئے۔ جب سوئے تو ایک کروٹ جب بدلی تو آپ کے جسد اطہر پہ پسینہ آیا ہوا تھا، اور پسینے کے قطرے یوں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سلیم جلدی سے دوڑی اور انہوں نے کوئی پیالہ لیا اور اس میں وہ قطرے جمع کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا تو آپ جاگ گئے، اور آپ نے پوچھا سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ یا رسول اللہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو خوشبو کے طور پہ آپ کے پسینے کو لگا لیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئے؟ جس کے پسینہ اتنا خوبصورت ہو، اتنا خوشبودار ہو کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکتی، اس نبی کی شان، ہم اس کے امتی۔ تو یہ سلیم انس بن مالک کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئیں،
10 سال خدمت کی، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے 10 سال اپنے حبیب کی خدمت کی ہے، 10 سال کے اندر کبھی بھی مجھے اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیوں کیا۔ 10 سال کا عرصہ ہم 3 دن کسی کے ساتھ یہ کیوں کر دیا، 10 سال کسی کا بچہ بیٹا ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق تھے کہ برداشت کر جاتے تھے، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتے تھے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تعریف کر دی میرے صحابہ، میرے امتی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کا دل نہ دکھے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو سینے چھلنی کر دیتے ہیں، تو انس بن مالک کو یہ آپ نے وصیت کی، اور کیا فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، کیا فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس۔ آج فقدان اتنا ہے کہ ماں باپ بھی جب اولاد کو وصیت کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں تو اس کو بھی بیٹا نہیں کہتے۔ یہ کوئی ہے اور خدمت گزار خادم ہے اور آپ کی 10 سال خدمت کی ہے، تو آپ نے کہا اب آپ دنیا کے اور کام کرو، بڑے ہو گئے تھے تو جاتے جاتے وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح او تمسی فی قلبک لیس فی قلبک غش لاحد، اے میرے بیٹے انس، تجھے یہ وصیت کرتا ہوں، ایک صبح ہو یا ایک شام بھی ایسے نہ گزارنا کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے کھوٹ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو، کسی کے برا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو، ایک صبح ہو یا ایک شام بھی اس حال میں نہ گزارنا کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے، تو دیکھیں ہمارا کیا، سال ہا سال، نسل در نسل ہمارے سینے کے بغض ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری آپس کی عداوتیں اور دشمنیاں ختم نہیں ہوتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا یہی تو پیغام تھا کہ ایک رحمت دنیا کے لیے ہے، ایک رحمت آخرت کے لیے ہے۔ دنیا کے لیے رحمت یہ تھی کہ آپ نے کبھی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کیا۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، پتھر پڑ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور جوتا مبارک جسم کے ساتھ چپک گئے اور پیرہن پھٹ چکا ہے، اور زید بن حارثہ آپ کا دفاع کرتے کرتے ان کی کمر ساری چھلنی ہو چکی ہے، اور خون سے طائف کے پتھر رنگین ہو چکے ہیں، اور فرشتہ بھی آ گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں تو میں ابھی نیست و نابود کر دوں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دیتے، یہ مجھے بھی پہچانتے ہو۔ آپ کے پیغمبر کا، آپ کے نبی کی میرے بھائیوں یہ سیرت تھی جو معاف کرتے تھے۔ اور ماہر القادری نے کیا کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی، ہم تب عاشق رسول بنیں گے جب حقیقی معنوں میں اپنے پیغمبر کے اخلاق کو لیں گے۔ تو کہا میرے بیٹے انس، یہ میری سنتیں ہے مشکل، ان قدر تھا، تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے، ایک صبح ہو یا ایک شام، ایک دن بھی ایسا نہ گزارنا کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ یا کھوٹ ہو۔ آج تو بھائی کے لیے بھائی کے دل میں کھوٹ ہے، بہنوں کے لیے بھائی کے دل میں کھوٹ ہے، والدین اور اولاد کے دل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، ہمسائے کے ساتھ نہیں، محلے والا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ کیسے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی؟ نہیں آئیں گی اس حال میں، تب آئیں گی جب میرا اور آپ کا دل دوسرے کے لیے صاف ہو۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ آخری، یہ بات کرنے کے بعد پھر فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، یہ جو کام میں نے تمہیں بتایا ہے یہ ہے تو بہت مشکل، لیکن ہے کیا، ذالک من سنتی، یہ کام کرنا میری سنت ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے بیٹے انس، یہ کام ہے مشکل لیکن ہے میری سنت، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ حقیقی معنوں میں مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے، اپنی زبان سے کوشش کرنی کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی دیکھی بھی ہے تو اس کو ہمیں معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت نہیں، اس پہ پردہ ڈالنا ہے۔ استر عیوب اخیک، میرے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے سامنے جاؤ اور اللہ تمہارے بڑے بڑے کرتوتوں پہ پردے ڈال دے تو پھر کچھ کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو اس پہ پردہ ڈال جو اللہ تمہیں آخرت کے
آخرت کی رسوائی سے بچا لیں گے۔ تو یہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاقیات کو لینا ہے، اخلاقیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وہ پیدا کہاں سے ہوں گی؟ وہ مسجدوں سے ہوں گی، یا پھر ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، کچھ سنیں گے تو پھر پیدا ہوں گی۔ موبائل آپ کے اخلاقیات کو برباد تو کر سکتا ہے، اس کو بنا نہیں سکتا۔ ہاں بنا بھی سکتا ہے اگر ہم اس پہ کچھ وعظ و نصیحت سن لیں، لیکن یہ ایسا شیطانی ہے کہ جب ہاتھ میں آتا ہے تو پھر وعظ و نصیحت پہ، قرآن پہ، حدیث پہ نگاہ نہیں ٹکتی، نگاہ آگے جاتی ہے، کیونکہ نفس امارہ انسان کے اندر ہے، نافرمانی پہلے ہے، انسان اس پہ جلدی آ جاتا ہے۔ بس یہ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، اللہ نے سارا نظام اس لیے بنایا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ دوسری، ہماری نسبت ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم نے اپنی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ جو آج بیان ہوئی کہ اپنے اخلاق کو ہم نے اچھے طریقے سے بہتر کرنا ہے۔ اگر کسی کی بات بری بھی لگتی ہے تو اس کو صبر کر جانا، اس کو پی جانا ہی سب سے بڑا حوصلے والی بات ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی نے یہ کہا تھا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔